بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج میں جس شخصیت کا آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس شخصیت کے بارے میں آپ صرف جانتے نہیں، آپ صرف پہچانتے نہیں، آپ صرف مانتے نہیں، آپ ان کو تسلیم کر چکے ہیں۔ آپ کا دل یہ تسلیم کرنے کے لیے کوشاں ہے کہ اس ہستی نے، جس ہستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی خوبیاں رکھی تھی، اس ہستی نے آ کے ہماری اس منڈی بہاؤالدین کی سرزمین کے اوپر علم توحید کو لہرا دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سچا عاشق، یہ سچا محب وطن، یہ سچا محب رسول اپنے اس قرآن و سنت کے مشن کو لے کر اور چل پڑا۔ اللہ نے کہاں سے، کس سرزمین سے اٹھایا، دور دراز کے علاقے سے، بھکر سے اٹھا کے اللہ نے اس منڈی بہاؤالدین کی سرزمین کے اوپر توحید و سنت کا علم لہرانے والے، توحید و سنت کا درس دینے والے، توحید کے اوپر لوگوں کو قائم کرنے والے، لوگوں کو توحید کا درس دینے والے۔ اس کے علاوہ انہوں نے زندگی کے اندر کوئی بات کی ہی نہیں۔ غلطی کوتاہی تو انسان کے اوپر ظاہری بات انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی توحید کے علاوہ کوئی درس نہیں دیا۔ قرآن کو اپنے سینے کے اندر اس شخصیت نے تھمایا، اور اس قرآن کو سینے کے اندر جب اس نے تھمایا، پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فیصلہ کر دیا ہے کہ جس نے میرے محمد کے اوپر اترنے والی اس کتاب کو اپنے سینے کے اوپر لگا لیا، اپنے دل میں اتار لیا، تو اللہ کہتا ہے جس نے دل کے اوپر اس کتاب کو اتار لیا، دل کے اندر بسا لیا، اس کتاب کو اس کے اندر محفوظ کر لیا، اس کتاب کو صرف حفظ نہیں کیا، حفظ کرنے کے ساتھ اس نے اس کو اتنا پڑھا، اس کو سمجھ کے پڑھا کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے۔ اس شخصیت نے، جس کا آج جنازہ اٹھانے کو ملا، جس کا آج سرزمین جو تھی پاکستان کا ایک حصہ منڈی بہاؤالدین، اس کے اندر جب جنازہ اس کا نکلا، جنازہ گلی گلی کوچے کوچے کے اندر یہ بتاتا جا رہا تھا، یہ جنازہ ہی اس کی گواہی دے رہا تھا کہ اس بندے نے توحید و سنت کا کتنا کام کیا ہے، اس نے توحید و سنت کہاں کہاں تک پہنچا دیا ہے، اس نے اپنا زندگی کا جو مقصد تھا وہ پورا کر دیا، حق ادا کر دیا اس نے توحید کا۔ تو وہ اس دار فانی سے آج کوچ کر گئے، اللہ کو وہ پیارے ہو گئے۔ تو غلطی کوتاہی ہم سے بھی ہوتی ہے، ان سے بھی ہوگی، آپ نے ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، دعاؤں کے اندر ان کو یاد رکھنا ہے۔ آپ کو اسکرین کے اوپر ان کا نماز جنازہ بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور ان کی جو آخری دیدار ہے وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، پیارے محبوب کے جو یار ہوتے ہیں، پیارے محبوب کے جو عاشق ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کی توحید دیکھیں نا، آپ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک جنازہ تھا، بڑی عوام تھی، وہاں پہ جنازہ تھا، بڑی عوام تھی، عوام کی آنے سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ بندہ موحد تھا یا یہ بندہ جنتی ہے۔ جنتی ہونے کی ایک دلیل ہے کہ قرآن کو جس نے سینے کے اندر لگا کے مشرکانہ رویے نہیں اختیار کیے، طرح قبروں کے اوپر جا کے سجدے نہیں کیے، قرآن کو چھوڑ کے اپنے نصاب لوگوں کو نہیں سنائے، قرآن کو چھوڑ کے اپنی کتابیں لے کے بغل میں ڈالی اور جگہ جگہ کریا جا کے اس کی تبلیغ لے کے چلے گئے۔ یہ کام نہیں کرتے وہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں، توحید کے اوپر قائم ہوتے ہیں، قرآن کو سینے کے اوپر بٹھا لیتے ہیں، سینے میں قرآن ہوتا ہے ان کے پاس کوئی اور مشن نہیں ہوتا، ان کے پاس صرف اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ آج حضرت مولانا محبوب الرحمن شاکر صاحب کا جنازہ اس منڈی بہاؤالدین کی سرزمین سے نکلا، تو یہاں پہ چلتے چلتے ان کا جنازہ جو ہے وہ ادا کر دیا گیا۔ بڑے بڑے جید علماء کرام، بہت توحید و سنت سے محبت کرنے والی عوام، توحید و سنت کے ساتھ پیار کرنے والی عوام، اور توحید و سنت کے ساتھ محبت اور قرآن و سنت کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے، یہ ان کا رتبہ کس لیے بڑا ہوا، ان کی یہ شان کیوں بڑھی، یہ اتنے لوگ ان کے چاہنے والے ان کے پاس کیوں آتے تھے، یہ ان کے پاس کیوں آ گئے، ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی قبر پر آئے، تو یہ کیوں آئے ہیں؟
یہ توحید کے داعی تھے، کیونکہ انہوں نے توحید کو جگہ جگہ پھیلا دیا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات جو رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا انشاءاللہ جنازے کی آپ کے سامنے سارے زیارات بھی آ رہی ہیں، جنازہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ کتنے لوگوں نے وہاں پہ شمولیت اختیار کی۔ تو جہاں جہاں نظر جا رہی تھی تو لوگ ہی لوگ وہاں پہ نظر آ رہے تھے، اور توحید و سنت کی خاص کر خوبی ان کی کیا تھی، جو اہم خوبی تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اہم خوبی ان کی کیا تھی کہ توحید اور سنت سے محبت کرنے والے، قرآن اور سنت سے مشرکانہ عقیدے والے نہیں، قبروں کے پجاری نہیں، درباروں کے اوپر گرنے والے نہیں، ایک رب کو ماننے والے۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ ان کی ایک ہی دعوت تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی، پہلے دن سے جو دعوت تھی، آخری سانس تک جو دعوت تھی، اسی دعوت کا پیغام، اسی پیغام کو لے کے حضرت مولانا محبوب الرحمن شاکر صاحب نے منڈی بہاؤالدین کی سرزمین کے اوپر یہ جھنڈا گاڑ دیا تھا، اور جتنا عرصہ تبلیغ کی، جتنا عرصہ دعوت دی، صرف قرآن و سنت کی دعوت دی، اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں۔ اور اپنی جہاں پہ وہ کام کر رہے تھے، جس ادارے کے اندر، جس مساجد کے اندر، اگر وہاں پہ بھی اگر اس نے کوئی جلسہ جلوس کروایا، کوئی تقریر کروائی، تو ایک مواحد اور ایک اچھے عالم دین کو بلا کے ہمیں توحید سنانے کو سنائی، ہمیں بتائی کہ یہ قرآن و سنت ہوتا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کے اوپر گزاری، یہی ان کا مشن تھا، یہی ان کا کردار تھا، یہی ان کا آخری راز بھی یہی تھا۔ تو یہاں پہ آگے ہم چلتے ہیں تھوڑا سا، تو دیکھیں نا کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے نا، جو بندہ صرف نیک ہونا بات نہیں ہوتا کہ ہر بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، کافر تو اپنے آپ کو کوئی بھی نہیں کہتا، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، مواحد اور مومن ہونا کافی ہوتا ہے۔ مواحد ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ مواحد تب ہوتا ہے جب قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے توحید سب سے پہلا جز ہے قرآن کا، تو توحید کے اوپر جو انسان قائم رہتا ہے، توحید کو بڑی خوش نصیبی تھی حضرت کی، بڑے خوش نصیب تھے، بڑی ہی ان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ توحید اور سنت کے اوپر قائم تھے۔ جب اللہ کے نیک بندے، اللہ کے جب مواحد، مومن، اللہ یکتا کی دعوت دینے والے، جب اس یہ کتابوں کی دعوتیں، طرح طرح کی کتابیں پکڑ کے، اپنے نصاب پکڑ کے دعوت دینے، وہ نہیں، جو اللہ کے مواحد لوگ ہوتے ہیں انہی کو ولی مانا جاتا ہے، انہی کو فقیر مانا جاتا ہے، انہی کو ہی اچھے انسان کہا جاتا ہے۔ جب وہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ بن کے رہ جاتی ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے ان کی باتیں ہمارے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں۔ کئی شاگرد انہوں نے تیار کیے، کئی ان کے شاگرد ہیں جو ان کے لیے ان کے جنازے کے اوپر بھی شریک ہوئے، جو ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے بھی حاضر ہوئے۔ تو جب نیک انسان اس دنیا کے اوپر چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اللہ سے جا کے مل جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو مقام اس کے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، الجنت کی حوریں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، جنت کی حوریں قرآن و سنت کے ساتھ محبت کرنے والے کے ساتھ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو جنت کی حوریں جو تھی حضرت مولانا محبوب الرحمن شاکر صاحب کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تو جب نیک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جب اس کا جتنے لوگ خلوص نیت کے ساتھ اور عقیدہ تن، پھر میں بار بار عقیدے کی بات کیوں کرتا ہوں، یہ میں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وضاحت سے بیان کروں گا۔ عقیدہ ہونا لازمی ہے، تو ان کے ساتھ محبت کرنے والے اور اللہ کے ساتھ ایک سچی نیت رکھ کے قبرستان کے اندر جنازے میں شریک ہوتے ہیں نیک انسان کے، مواحد انسان کے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے جو جنازے کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تو ہماری آنکھوں کو دیکھنے کو ملا، ہم خود وہاں پہ حاضر تھے کہ وہاں پہ بڑے بڑے جید علماء کرام جو تھے اور بڑے بڑے نیک انسان اور توحید کے ساتھ محبت کرنے والی کافی جو عوام تھی وہ وہاں پہ شامل تھے، سارے دوست احباب وہاں پہ شامل تھے، بڑے بڑے دوستوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ تو اسی کے ساتھ اختتام کرنے کے لیے میں یہاں پہ آپ کو کچھ آپ نظر بھی آپ کو آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، آپ کے پاس جو ہے نا ان کا جنازے کے
نظارے ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ جس طرح ان کا جنازہ بھی پڑھا گیا تو کچھ علماء اکرام نے ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے بھی ریکویسٹیں بھی کی، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی، اور اسی طرح میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے، اپنے ایک استاد سمجھ کے، ہمارے رہبر تھے، ہمارے رہبر اور پیشوا تھے، ان کو اپنا ایک استاد سمجھ کے ہم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ہر وقت ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر، ہم ان کے لیے دعا کے لیے ضرور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کریں، اور دعا اپنے دل سے کریں کہ یا اللہ اگر ان کی زندگی کے اندر کوئی ان سے خطا ہو گئی تھی یا ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تھی تو یا اللہ تو ساری غلطیاں درگزر کر کے تو یہ نہ دیکھنا کہ اس کی غلطی یہ تھی، میرے مولا یہ دیکھنا کہ یہ کس توحید کے اوپر قائم تھا، یہ کس نبی کا امتی تھا، اور جس نبی کا امتی تھا اور کس نبی کا یہ مشن لے کے نکلا ہوا تھا، اس نبی کا مشن کو لیتے ہوئے یہ جا رہا تھا۔ آخر بار آپ نے خوبصورت چہرہ بھی ان کا دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور موحد لوگوں کے چہرے کو نورانی کر کے ہمارے سامنے ایک مثال پیش کر دیتا ہے۔ تو کیونکہ امت محمدیہ جو ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ہمیں بہت ہی قیمتی جو باتیں ہیں، اس امت کے لیے بڑے بڑے اللہ نے بخشش کے ذریعے نکالے ہیں۔ اللہ نے اس امت کے لیے بڑی بڑی خوبی ہے اس امت کی کہ کس طرح اس کی اللہ کہتا ہے ایک مرتبہ یہ امت مجھ سے معافی مانگے گی، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو آپ نے بھی اور میں نے بھی اپنی دعاؤں میں اپنے پیارے استاد محترم مولانا محبوب الرحمن صاحب کو یاد رکھنا ہے۔ صرف یاد ہی نہیں رکھنا، ہم نے ہر وقت ان کو اپنی دعاؤں کے اندر ایک جگہ دے دینی ہے کہ وہ نیک انسان تھے، دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے شاگردوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بیٹے کو، ان کو بیٹوں کو، ان کے جتنے بھی تھے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی انہی کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مشن توحید و سنت کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو تھا ان کے پاس تھا، وہی مشن اور آپ کو اور میرا بھی ہونا چاہیے۔ آپ کے اور میرے بھی وہی بات ہمارے اور آپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے جو حضرت علامہ صاحب کے ذہن میں تھی، جو ان کے دماغ میں تھی، جو انہوں نے جگہ جگہ پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ میں صرف ایک چھوٹا سا شعر ہے اس کے اوپر ختم کروں گا کہ تو اے بشر جہاں سے جس دن روانہ ہوگا، کوئی نہ دے گا ساتھ تیرا، تو بے سامان ہوگا، وقت نہ ذا سرہانے آئیں گے جب پیارے، صورت کو دیکھ تیری روئیں گے غم کے مارے، یاسین جب پڑھیں گے تو نیم جان ہوگا، تو اے بشر جہاں سے جس دن روانہ ہوگا، دنیا کی اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دن کا یہ سفر ہے، کسی رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پر آئی ہے، بھامیں زندگی 900 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔